بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ محترم حاضرین، آج کی اس مجلس میں میرا جو موضوع ہے توبہ اور استغفار اور اس کا طریقہ کار۔ ہندوستان کے موجودہ حالات سے ہم سب واقف ہیں۔ ہندوستان کا ہر شہری ہندوستان کے جو حالات ہیں اس سے ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ حکومت کا جو منشا ہے اس سے بخوبی واقف ہے۔ اسی لیے یہ قسم کا ڈر، یہ قسم کا خوف ہر ایک کے دل میں ہے۔ خصوصاً مسلمان آج کے حالات میں بہت ڈرے ہوئے ہیں، بہت سہمے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں ہم مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ خوف کے حالات میں اور ڈر کے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، آپ سے کیا ہمیں سنتیں ملتی ہیں۔ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن خاص طور پر ڈر کی حالت میں، خوف کی حالت میں سب سے اہم چیز تمام لوگوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، گناہوں سے باز آئیں۔ کیونکہ ڈر ایک وقتی چیز ہے۔ آزمائش، مصیبتیں کسی بھی قوم پر آتی ہیں تو وقتی ہوتی ہیں، دائمی نہیں ہوتی ہیں۔ مصیبتیں آتی ہیں، چلے جاتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ مشکل آئیں گی، لیکن مشکل کے بعد آسانیاں آنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے اس کائنات میں کہ جب بھی انسانوں پر کوئی بھی مشکل آتی ہے وہ مشکل کا چھٹنا ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ایسا نہیں ہوتا معاشرے میں ہو یا ہمارے اپنے گھر میں ہو یا کسی بھی انسان کی اپنی زندگی سے متعلق ہو، آدمی ہمیشہ پریشان ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ وقت کے لیے آدمی پریشان ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے اس پر آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس پر خوف طاری ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خوف دور ہو جاتا ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے، مصیبت دور ہو جاتی ہے، آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آزمائش آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، تو اس مصیبت کے وقت اگر یہ کام اگر ہم کریں تو یہ آزمائش بھی، یہ مصیبت بھی ہمارے لیے ثواب کا اور اجر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ انہی کاموں میں سے جو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار انسان کو ہر حالت میں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے، جیسا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء،
کہ بنی آدم یعنی انسان، ہر انسان خطاء گنہگار ہے، خطا کار ہے، انسان سے غلطیاں اور گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں. کل بنی آدم خطاء. تو جب ہر انسان گنہگار ہے تو ہر انسان کے لیے ہر وقت توبہ اور استغفار ضروری ہے. توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے. لیکن خوف کے حالت میں، ڈر کی حالت میں توبہ اور استغفار بہت ہی ضروری ہے. اسی لیے جب کبھی کسی بھی قوم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب نازل ہونے والا تھا تو انبیاء نے قوم کو جس چیز کی طرف لوگوں کو سب سے پہلے بلایا وہ کیا چیز تھی؟ توبہ اور استغفار، گناہوں سے معافی. نوح علیہ السلام اپنے قوم کو 950 سال تک دعوت دیتے رہے، دعوتی کام کرتے رہے، لیکن قوم والوں نے آپ کی بات نہیں مانی. تو قوم والوں کے سامنے نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. استغفروا ربکم. اسی لیے جب کبھی کوئی بھی ڈر والا یا خوف والا معاملہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے. جیسا کہ کسوف یا خسوف، جس کو سورج گرہن یا چاند گرہن کہتے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے. قیامت کے دن سورج کی روشنی زائل ہو جائے گی، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانیاں بتلاتا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کے ذریعے. اور جب سورج گرہن ہوتا، چاند گرہن ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کو یاد کرتے ہوئے ڈر جاتے. اور جب ڈر پیدا ہوتا تو کیا کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے اور خود بھی اور تمام لوگوں کو جمع کر کے مسجد میں جمع ہوتے اور نماز پڑھا کرتے، جس کو ہم صلاۃ الکسوف کہتے ہیں یا صلاۃ الخسوف کہتے ہیں. سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز. یہ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ایک ڈر کی بنا پر ہم نماز پڑھتے ہیں. تو پتہ چلا کہ انبیاء کی یہ سنت ہے کہ جب کبھی کوئی بھی ڈر دشمن کی جانب سے ہو یا اپنے معاشرتی یا اپنے خاندانی یا فردی جانب سے ہو، جب کبھی ان کو ڈر پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے. تو آج ہندوستان کے جو حالات ہیں، ہندوستان کے ان حالات میں خصوصاً مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اور ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں، ہم ان گناہوں سے تائب ہونا چاہیے، ہم گناہوں سے معافی طلب کرنا چاہیے. آئیے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے توبہ اور استغفار کسے کہتے ہیں؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ اصل میں عربی کا جو لفظ ہے تابہ یتوب، اس کا مصدر ہے توبہ، جس کے معنی ہیں رجوع ہونا، واپس لوٹنا. واپس لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں. توبہ کو توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی گناہ سے اپنے آپ کو واپس لوٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے. تو توبہ کا تعلق انسان کے دل سے ہے. آدمی دل میں اس بات کی نیت کرتا ہے کہ جو کچھ مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں، اس بات کا عزم کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے کہ جو گناہ ہو چکے ہیں میں اس گناہ سے میں باز آ جاؤں گا اور آئندہ میں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا. اسی لیے اس کو توبہ کہتے ہیں. اور استغفار، استغفار یہ بھی عربی کا لفظ ہے، استغفار، استغفر، استغفار. استغفار کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے. توبہ کا تعلق انسان کے دل سے ہے، نیت سے ہے توبہ کا تعلق. اور استغفار کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے. یعنی آدمی جب توبہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس بات کی نیت کر لیتا ہے کہ میں آئندہ گناہ سے باز آ جاؤں گا، پھر آدمی اس کے بعد استغفار کرتا ہے کہ زبان سے
کہتا استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کی دعا طلب کرتا ہوں. استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، یہ استغفار کہلاتا ہے. تو توبہ اور استغفار دونوں تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں. توبہ کہہ کر استغفار کہا جاتا ہے، استغفار کہہ کر توبہ کہا جاتا ہے. لیکن آدمی توبہ اور استغفار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ شروط ہیں. جب تک آدمی ان شروط کا لحاظ نہیں رکھے گا، ان کنڈیشنز کا لحاظ نہیں رکھے گا، تب تک اس کی توبہ نہیں مانی جائے گی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو ان شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی جب توبہ کرے یا استغفار کرے، گناہوں سے معافی طلب کرے، تو آدمی کے لیے اخلاص ضروری ہے. سب سے پہلی چیز اخلاص ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاطر توبہ کر رہا ہے، گناہوں سے معافی طلب کر رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرے گا. لیکن اگر آدمی توبہ کر رہا ہے لیکن دوبارہ گناہ کرنے کا ارادہ ہے، لیکن توبہ کر رہا ہے، دل سے توبہ نہیں کر رہا ہے، کسی کے ڈر سے، کسی کے خوف سے، یا کوئی آدمی توبہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اس لیے توبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، گناہوں کی معافی مقصود نہیں ہے، گناہ سے باز آنا مقصود نہیں ہے، ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. انما الاعمال بالنیات، آدمی کا جو بھی عمل ہے نیتوں پر موقوف ہے. اگر اچھی نیت ہے تو بدلہ اچھا ہے، اگر بری نیت ہے تو بدلہ بھی برا ہے. سب سے پہلی چیز نیت، اخلاص. اور دوسری چیز توبہ کے شروط میں سے شرط یہ ہے الاخلاء عن المعصیہ. آدمی جب توبہ کرے تو جو گناہ اس سے ہو رہے ہیں یا جو گناہ اس سے ہو چکے ہیں، آدمی ان گناہ سے باز آنے کی نیت کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. الاخلاء عن المعصیہ، آدمی گناہ سے باز آ جائے، آدمی گناہ سے رک جائے، اپنے آپ کو گناہ سے روک لے کہ مجھ سے آئندہ یہ گناہ نہیں ہوں گے. یہ بھی گناہ یہ توبہ کے شروط میں سے ہے. اور تیسری شرط یہ ہے توبہ کے اور استغفار کی الندم علی ما مضى، جو اس سے گناہ ہو چکے ہیں آدمی اس پر شرمندہ ہو کہ جو گناہ مجھ سے ہو چکے ہیں یہ مجھ سے گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور میں گناہ کر بیٹھا. آدمی کو جب تک شرمندگی نہیں ہوگی آدمی توبہ سے باز ہرگز نہیں آ سکتا. آدمی کو سب سے پہلے اپنے دل میں شرمندگی محسوس ہونی چاہیے، پچھتاوا ہونا چاہیے کہ جو گناہ مجھ سے ہو چکا یہ گناہ ہے، مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن مجھ سے وہ گناہ ہو گیا. آدمی کو افسوس ہونا چاہیے، آدمی کے دل میں ایک قسم کا تعسف ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے. اور جب آدمی کے دل میں شرمندگی ہوگی پھر اس کے بعد آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر توبہ کرے گا، یقیناً اس کی توبہ قبول ہوگی. لیکن آدمی توبہ کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، استغفر اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر رہا ہے، لیکن گناہ پر شرمندہ نہیں ہے، گناہ کی لذت اس کے دل میں پائی جاتی ہے. جو گناہ اس سے ہو چکا ہے آدمی اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے، یاد کرتا ہے، بار بار یاد کر کے خوشی محسوس کرتا ہے. تو ایسے بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. توبہ کے لیے شرمندگی ضروری ہے، افسوس اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، کل امتی معافا الا المجاہرین، میری امت کا ہر آدمی کو معافی مل سکتی ہے، الا المجاہرین، لیکن تکبر کرنے والے، لیکن گھمنڈ کرنے والے. مجاہرین کسے کہتے ہیں؟ مجاہر یہ ہے کہ آدمی دن میں گناہ کرے اور رات میں اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے ایسا کام کیا، میں نے ایسا کام کیا ہے. اور رات میں گناہ کرنے والا دن میں لوگوں کو بولتا پھرے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اس کو مجاہد کہتے ہیں. آدمی جب گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ آدمی لوگوں کو گناہ جو کیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرے. اللہ تعالیٰ نے جو گناہ کو چھپایا ہے اس گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا پھرے، یہ مجاہر ہے. ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا. کیوں؟
کیونکہ یہ گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو شرمندگی نہیں ہے، افسوس نہیں ہے. اگر افسوس ہوتا تو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا. تو پتا چلا کہ توبہ کے شروط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ آدمی کو شرمندگی ہو، افسوس ہو. اور چوتھی شرط توبہ کی قبولیت میں سے یہ ہے العزم علی عدم العودہ الی الذنب. آدمی اس بات کا پختہ ارادہ کرے، اس بات کا عہد کرے کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، مجھ سے یہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوگا انشاءاللہ. آدمی اس بات کا پختہ ارادہ کرے. آدمی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے لیکن جو گناہ اس سے ہو چکا ہے وہ گناہ بار بار کرنے کی تمنا کرتا ہے، یا وہ گناہ بار بار اس سے سرزد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا. آدمی کو پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ جو گناہ ہو چکا یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے، اسی لیے میں توبہ کر رہا ہوں. اے اللہ میں آئندہ اس گناہ سے باز آؤں گا. اے اللہ تمہیں اس بات کی توفیق دے کہ میں مجھ سے یہ گناہ دوبارہ نہ ہو. آدمی پختہ ارادہ کرے، یہ بھی گناہ کے شروط میں سے ہیں. اور پھر اسی طرح اس بات کا بھی اصرار کرے. آدمی توبہ کے شروط میں سے شرط یہ بھی ہے کہ جو گناہ ہو چکا ہے توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ گناہ وہ آدمی نہ کرے. عدم الاصرار علی الذنب، بار بار گناہ نہ ہو، گناہ کرے توبہ کرے، گناہ کرے توبہ کرے، گناہ کرے توبہ کرے. یہ مومن کی علامت نہیں ہے. ایک مومن وہ ہے جو گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ناظر سمجھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں کہیں رہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے. رات کی تنہائی میں گناہ کروں، میرا گناہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا. لوگوں کی نظر سے میں تو چھپ سکتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر سے میں چھپ نہیں سکتا. جب آدمی کو اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوگا، یقیناً وہ بندہ اگرچہ کہ تنہا ہے، اگرچہ کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے، اگرچہ کہ رات کی تنہائی میں ہے، لیکن آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا. کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب مجھ سے پوچھے گا، جہاں محشر میں میرے تمام پہچاننے والے موجود رہیں گے اور سامنے خود اللہ تعالیٰ موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب میرے گناہ لائے جائیں گے میں کیا جواب دوں گا؟ جب آدمی کو اس بات کا خوف ہوگا، اس بات کا ڈر ہوگا، یقیناً وہ بندہ گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کرے گا آدمی اپنے آپ کو گناہ سے یقیناً باز رکھے گا. تو اسی لیے اس بات کی بھی شرط ہے عدم الاصرار علی الذنب. آدمی جس سے تائب ہو چکا ہے، جس سے توبہ کر چکا ہے، وہ پھر دوبارہ گناہ نہ کرے. یہ بھی گناہ کے شروط میں سے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن وہ ہیں، متقی لوگوں کی صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، مختلف صفتیں بیان کی. ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی متقی بندے وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے وہ لوگ ہیں، مومن بندے وہ لوگ ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشة، جب ان لوگوں سے انجانے میں کوئی ایک فحش کام ہو جاتا ہے، کوئی برا کام ہو جاتا ہے، کوئی گناہ والا کام ہو جاتا ہے، اور ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. اپنے آپ پر ظلم کرنا یعنی گناہ کا کوئی کام کر بیٹھنا، شرک ہو یا کوئی اور گناہ ہو، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. ذکر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اے اللہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں نے گناہ کر لیا، اے اللہ میرا یہ گناہ تجھ سے مخفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، گناہ سے معافی کی دعا کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی گناہ کا معاف کرنے والا ہے. اس آیت سے پتا چلا متقی وہ لوگ ہیں جب کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جو گناہ ہو چکا ہے وہ گناہ دوبارہ نہیں کرتے ہیں، گناہ سے باز آتے ہیں.
تو یہ بھی توبہ کے شروط میں سے اہم شرط ہے۔ اور پھر اسی طرح توبہ کے شروط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے الحرص علی الاعمال الصالحہ۔ جب بھی مومن کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، یقیناً ہر آدمی گنہگار ہے، گناہ ہوتا ہی ہے، جب بھی مومن وہ بندہ ہے جب بھی کوئی اس سے گناہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ گناہ کے فوراً بعد کوئی نیکی کا کام کر لیتا ہے۔ الحرص علی الاعمال الصالحہ، جب بھی کوئی گناہ ہوا، گناہ سے توبہ کیا، توبہ کرنے کے بعد مومن وہ ہے جو کوئی نیکی کا کام کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکیاں آدمی کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس سے مفسرین نے ایک مسئلہ یہ نکالا ہے کہ جب بھی آدمی سے کوئی گناہ صدر ہو جائے، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، تو مومن کیا کرتا ہے؟ اس گناہ کے بعد اس گناہ سے معافی کی دعا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں کوئی نیکی کا کام کر لیتا ہے۔ کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جب آدمی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ گناہ خود بخود مٹ جاتا ہے، اگرچہ کہ توبہ کرے یا نہ کرے۔ تو یہ بھی توبہ کی شروط میں سے ہے، جب آدمی توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد اس گناہ سے باز آ جائے، اور اس گناہ سے باز آنے کے بعد آدمی فوراً کوئی نیکی کا کام کر لے، صدقہ و خیرات کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، سجدہ کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے، یا والدین کی خدمت کر لے، یا کسی کو بھلائی کا حکم دے دے، جو بھی نیکی کا کام ہے آدمی نیکی کا کام کر لے، تو اس سے کیا ہوتے ہیں؟ آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح استغفار اور توبہ صرف یہ نہیں کہ آدمی سے جب گناہ ہو بس اسی وقت وہ توبہ کر لے، ایسی بات نہیں، بلکہ مومن وہ ہے جو بار بار توبہ کرتا رہتا ہے، بار بار استغفار طلب کرتا رہتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور بار بار گناہوں سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، گناہوں سے پاک تھے، آپ سے گناہ نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ 70 مرہ الی 100 مرہ، کہ میں دن میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں۔ معصوم عن الخطا، اللہ کے رسول سے گناہ نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول 70 سے 100 مرتبہ گناہ سے معافی طلب کیا کرتے تھے۔ اور ہم گنہگار ہیں تو ہم کو اور مزید گناہوں سے معافی طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے صرف توبہ اس بات کا نام نہیں کہ جب گناہ ہو تبھی معافی مانگی جائے، نہیں، بار 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 توبہ اور استغفار کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کرنے کے بعد بھی استغفر اللہ کہا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو نیکی کا کام ہوا ہے، نیکی کے کام میں کچھ کمی رہ گئی ہو، کوئی نقص رہ گیا ہو، اسی نقص کے خاطر اللہ کے رسول استغفر اللہ کہا کرتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور مسلم کی روایت ہے، جب اللہ کے رسول نماز ختم کرتے، سلام پھیرتے، سلام پھیرنے کے فوراً بعد کیا کہتے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں ایسا؟ ایسا اس لیے کہ نیکی کے کام کے بعد بھی استغفر اللہ کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومن وہ ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، نیکی کے بعد بھی استغفار کرتا ہے کہ کہیں میرے نیکی کے کام میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ اور توبہ کے شروط میں سے شرط، اہم شرط یہ ہے کہ توبہ کا جو وقت ہے اس وقت کے ختم ہونے سے پہلے توبہ کر لی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی کو موت کا وقت آ جائے یا غرغرے کا وقت آ جائے، سکرات کا وقت آ جائے یا عذاب کا وقت آ جائے اور اس موقع پہ آدمی کہے میں اب توبہ کرتا ہوں، میں اب ایمان لاتا ہوں، میں اب گناہوں سے معافی طلب کرتا ہوں، ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرتا جو سیئات، ایک برائی کے بعد دوسری برائی، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں۔ گناہ کی لذت کی بنا پر ان کو گناہ کرنے میں مزہ محسوس ہوتا ہے اور اس مزے کی بنا پر ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ تیسرا گناہ کرتے جاتے ہیں حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب موت حاضر ہو جاتی ہے،
جب فرشتے آ جاتے ہیں روح نکالنے کے لیے، سکرات کا وقت آ جاتا ہے، قال تو وہ بندہ کہتا انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر کی حالت میں توبہ کرتے ہیں۔ دعوتی کام کیا جاتا رہا، انبیاء آتے رہے اور علماء دعات لوگوں کو توحید سمجھاتے رہے، لیکن توحید نہیں سمجھے، لیکن جب موت کا وقت آیا اس وقت کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرعون کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام دعوت کام کرتے رہے لیکن قبول نہیں کیا، تکبر کرتا رہا، لیکن جب سمندر میں غرق ہو گیا، ڈوبنے لگا، جب پتا چلا کہ اب مجھے مرنا ہی ہے، مجھے موت آنے والی ہے، کیا کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا اب ایمان لائے گا، اب کیا ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو پتا چلا کہ توبہ بندے کی اس وقت قبول ہوتی ہے جب تک کہ توبہ کا جو وقت ہے اس وقت میں کیا جائے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ہماری موت کب آئے گی نہیں جانتا ہے، موت کا علم کسی کو نہیں ہے، اسی لیے جو زندگی ملی ہے، جو صحت ملی ہے، جو زندگی ملی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم گناہوں سے باز آ جائیں، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ہم ان گناہوں سے تائب ہو جائیں، گناہوں سے ہم معافی مانگ لیں۔ یہ کچھ توبہ کے شروط تھے۔ آئیے مختصر وقت میں توبہ کے جو فوائد ہیں، کچھ اہم فوائد میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلا فائدہ توبہ کا یہ ہے کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو آدمی توبہ کرنے کی بنا پر اس بندے کو اللہ تعالیٰ نیکیاں اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے، نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے، فلاح و بہبودی کا راستہ، کامیابی کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ حالانکہ بندہ کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگ نہیں رہا ہے، نیکیوں کی طلب نہیں کر رہا ہے، لیکن توبہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ سے معافی مانگنے کی بنا پر مزید ایک اور چیز عطا کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ فلاح و بہبودی کا راستہ اس کے لیے آسان کر رہا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سارے کے سارے مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ مل جائے، فلاح و بہبودی کا، نیکیوں کا راستہ مل جائے۔ یہ توبہ کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ پھر اسی طرح توبہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے گناہ سے معافی طلب کر رہا ہے، بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، اور بندہ میری طرف رجوع ہو رہا ہے، میری طرف آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرنے لگ جائے اندازہ لگائیے کہ اس کا علم کیا ہوگا، وہ بندہ گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتا، نیکیاں ہی نیکیوں کی طرف اس کا راستہ ہموار ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اسی طرح توبہ جنت میں داخل ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا، بے شک جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، یہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جو بہت بڑا فائدہ ہے توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو بندے توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے معافی طلب کرتے ہیں، آج کل کے حالات کے اعتبار سے یہ فائدہ بہت ہی اہم فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کی بنا پر ان کی جو پریشانیاں ہیں، ان پر جو آنے والی مصیبتیں ہیں، یہ آئی بھی مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے غموں کو، ان کی مصیبتوں کو، ان کی تکلیفوں کو توبہ کرنے کی بنا پر دور کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے آج کے حالات میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر جو مصیبتیں آئی بھی ہیں، جو ہم پر دشمن صاحب اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے، اقتدار اس کے پاس ہے، اختیار اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن آج حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے، یہ آزمائش ہم سے دور ہو جائے، ختم ہو جائے، تو کیا کریں؟ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم
استغفار کرو گے, معافی مانگو گے, گناہوں سے باز آ جاؤ گے, توبہ کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے غموں کو دور کر دے گا. جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ نے کہا, نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے, اپنے رب سے مغفرت کی دعا طلب کرو, بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے. اگر تم استغفار کرو گے, یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے موسلادھار بارش نازل کرے گا, ویمددکم باموال وبنین, اور مال کے ذریعے, بیٹوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. یعنی تم پر جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, ان مصیبتوں کو تمہارے مال کے ذریعے, تمہاری اولاد کے ذریعے, تمہاری قوم کے ذریعے تمہاری مدد کر کے مصیبتوں کو دور کرے گا. تو یہ توبہ استغفار کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اور پھر اسی طرح ایک اور جو فائدہ
مکمل ہو چکی ہے، لیلھا کنہاریھا، یہ جو شریعت ہے اس کی دن بھی رات، اس کے راتیں بھی دن کی طرح سفید ہیں، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، اس سے کوئی چیز نکالی نہیں جا سکتی۔ تو اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ لوگ تسبیح کا ایک نیا طریقہ اپنائے ہوئے تھے، مسجد میں جمع ہوتے ایک بندہ کہتا سبحان اللہ اور سب لوگ کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بندہ کہتا الحمدللہ، سب لوگ کہتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد تمام لوگوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی اللہ کے رسول کے کپڑے پوشیدہ نہیں ہوئے، اللہ کے رسول کے برتن ٹوٹے نہیں، اللہ کے رسول کی مسجد ابھی گری نہیں، اور اللہ کے رسول نے جو چیزیں استعمال کیا کرتے تھے وہ استعمال شدہ چیزیں ابھی پوشیدہ نہیں ہوئی، اور تم لوگوں نے دین میں نیا طریقہ ایجاد کر لیا۔ ابن مسعود نے ایسے لوگوں کو سختی سے روکا اور ان کو بدعت سے باز آنے کے لیے کہا، تو پتہ چلا کہ طریقہ وہی ہے جو طریقہ سنت سے ثابت ہے۔ تو اسی لیے توبہ اور استغفار کا جو طریقہ ہو یا کوئی اور طریقہ ہو، ہم کو وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو شریعت کا طریقہ ہے، یہی سلف کا طریقہ ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ تو اسی لیے جو کچھ طریقے اس موقع پہ اپنائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام طریقے بدعت ہیں، اور جو طریقے سنت سے ثابت ہیں، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں یا انفرادی دعائیں کریں یا مومنین کے حق میں، مومنین کی بھلائی کے حق میں دعائیں کریں، اور دشمن کے ہلاکت کے حق میں آپ دعائیں کریں، یہ بالکل صحیح ہے، بالکل جائز ہے۔ اور جو کچھ بھی نئے طریقے لوگ ایجاد کر لیتے ہیں، طریقے سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہم تمام لوگوں کو اپنے گناہوں سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دشمن کو یا تو ہدایت دے یا تو دشمن کو ہلاک و برباد کر دے، اور تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، تمام مسلمان مرد و عورت کی مغفرت فرمائے، جو لوگ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تمام مسلمانوں پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ دشمن کے تدابیر کو انہی کے خلاف اللہ تعالیٰ تدمیر کا ذریعہ بنا دے، اللہ تعالیٰ دشمن کو ہلاک و برباد کر دے، اللہ تعالیٰ دشمن کو آپس میں لڑا دے، وشتت شملهم اللهم مزق جماعهم اللهم مزق جماعهم وشتت شملهم اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم آمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔